الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو آپ لوگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کے پیغام کو ہم داخل کریں۔ میں شیخ محترم شکیل میرٹھی صاحب حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور درود و سلامتی کے بعد کہ آپ کی محنتوں اور آپ کے رفقا کی محنتوں سے الحمدللہ یہ پروگرام طے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے سامعین میں موجود معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، اور میری آواز جہاں جہاں تک ہماری ماؤں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا اور سننا قبول فرما لے۔ جس ٹاپک پر
میں آپ کے سامنے بیان پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے اسلام کی خوبیاں۔ اسلام کی خوبیاں جاننے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک یہ بتائیں کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اور خود بہت سارے نوجوان بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ آخر اسلام کے اندر کیا خوبی ہے کہ ہم بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو یہ جو خوبیاں ہیں یہ صرف میں نے کتابوں میں پڑھی نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، ایک ایک خوبی کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے نان مسلم سے بات کرتے ہوئے۔ تو آپ کے سامنے میں کم سے کم 10 خوبیاں رکھنے جا رہا ہوں، اور ایک ایک خوبی جب میں نان مسلم سے بات کرتا ہوں، غیر مسلم حضرات سے، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے کرسچن اور ہمارے سکھ جین مت کے ماننے والے، تو ہم ہندوستان جہاں پر رہتے ہیں یہ ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پر مسلم نان مسلم سب مل جل کر رہتے ہیں، تو آپس میں غلط فہمیاں دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی تو جہالت میں آ کر لوگ کیا کریں گے، فساد قائم کریں گے۔ ان بیانوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جماعت اہل حدیث ہر جگہ پر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، سوسائٹی میں امن لانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اس کی وجہ، اس کی سیدھے سادہ جو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خوبیاں بتاتے رہنا۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کے بارے میں میڈیا کے بعد گوشے غلط امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ اسلام یہ ہے اور اسلام یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی خوبی آپ بتائیں، اسلام کی پہلی خوبی آپ ان کو بتائیں، جب آپ کالج میں جاتے ہیں آپ کے غیر مسلم بھائی وہاں ملتے ہیں، جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں وہاں پر غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ کے پڑوسی میں غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، یا آپ برقع کیوں پہن رہے ہیں، عورتوں کو برقع کیوں پہنوا رہے ہیں، اسی طرح مسلمان داڑھی کیوں رکھتے ہیں، یہ مسلمان جو ہے بکرا ذبح کیوں کرتے ہیں قربانی میں، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ روزے کی حالت میں اتنا کیوں کھاتے ہیں، وہ بھوکا رہتے نہیں دیکھتے، اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہیں مسلمان، ایسا تو ان کو بتانا پڑے گا۔ نہیں دن میں بھوکے رہتے رات میں کھاتے ہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ جو گنگے بہرے ہو کر لائف نہیں گزار سکتے، ورنہ غلط فہمی بڑھے گی، تو غلط فہمی میں آ کر ہمارے ماؤں اور بہنوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے بچے کل کے پڑھائی کو جائیں گے تو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جاب کرنے والے جائیں گے تو ان کو ڈسکریمنیشن کی فیلنگ آ سکتی ہے، بزنس کرنے جائیں ڈسکریمنیشن کی فیلنگ آ سکتی ہے۔ اگر ہم غلط فہمی دور نہیں کریں گے، آپ یقین مانیے جاب بھی نہیں کر سکتے، بزنس بھی نہیں کر سکتے، آپ کا بچے کو اسکول کو بھیجنے کو بھی ڈر ہو جائے گا آپ کو۔ ایک وقت ایسا آئے گا غلط فہمیاں بڑھتے جائیں گی، غلط فہمیاں بڑھتے جائیں گی، ہم اپنے عورتوں کو بھی محفوظ نہیں کر پائیں گے، اپنے نوجوان بچوں، پورے لوگ غلط فہمی میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کریں، دعوت کا کام کریں، اسلام کا تعارف کروائیں۔ پہلی خوبی کلیئرٹی آف فیتھ۔ اسلام کی پہلی خوبی ہے کہ اسلام میں جو بھی عقیدہ بتایا گیا بہت ہی کلیئرٹی ہے۔ آپ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ اللہ کا تعارف دیجئے، بڑی آسانی سے دے نہیں پائیں گے، لیکن ماشاءاللہ ایک چھوٹا بچہ بھی اسلام میں، چھوٹا بچہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ قل هو اللہ احد کا سورہ یاد ہے، سب کو یاد ہے قل اللہ احد، قل هو اللہ احد، چھوٹی سی صورت میں اللہ کا تعارف، بہت ہی کلیئرٹی۔ میں جب جے پور گیا، آئیے میں ٹیسٹ کیسا کیا دیکھیے اس کو، میں ایک ایک خوبی بتاؤں گا، اور اس کے اوپر میں نے جو ٹیسٹ کیا ہے مارکیٹ میں غیر مسلم حضرات سے ملنے کے بعد، تو ان کا جو ریاکشن آیا اور وہ جو خوش ہوئے سن کر، میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گا۔ نان مسلم کیسا خوش ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بتائیں گے تو نان مسلم ناراض ہو جائیں گے، نہیں، ہندوستان کے نان مسلم غیر مسلم بڑے اچھے ہیں۔ ہم جب اسلام کی بات بتاتے ہیں تو بہت ٹائم دیتے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، بعد اوقات ایک مسلمان کہتا ہے میں بزی ہوں مولانا بعد میں آتا ہوں، لیکن غیر مسلم
घंटे घंटे देते हैं वो लोग। अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा आपको मालूम ही नहीं था, अच्छा ऐसा है क्या। ऐसे कई वाकयात है। पहला वाकया सुना रहा हूं मैं आपको। जयपुर गया मैं, तो वहां पर एक पार्क, हम जब भी जाते हैं तो हमारे साथ कुछ साथी होते हैं, पार्क में क्या करते हैं, साथी ठहर जाते हैं, ठहर कर क्या करते हैं, बयान करते हैं। तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम आकर क्या हो रहा है, तो मैं जो कुर्सी पे बैठा था, एक गैर मुस्लिम मेरे बाजू आकर बैठ गए, उनका ताल्लुक हिंदुइज्म से था। मैंने गुफ्तगू शुरू की, मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से, कहा मैं जयपुर का हूँ। अच्छा आप जयपुर के हैं, अच्छा ये बताइए कि आप करते क्या है, कहा मैं वकील हूँ, वकील। मैंने कहा तब तो बड़ा अच्छा रहेगा, वकील को आर्गुमेंट करने का शौक है, हमको भी बात करने का शौक है, एकेडमिक डिस्कशन अच्छा रहेगा, पढ़ा लिखा आदमी मिल गया, आज असर अच्छी गुजर जाएगी, शाम का टाइम अच्छा गुजर जाएगा। मैंने कहा दीन भी कुछ पढ़े हो, अपने धर्म के बारे में भी कुछ पढ़े हो क्या। कहा कि हाँ मेरा ताल्लुक पंडित घरानों से है, आप पूछो हिंदुइज्म के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे मालूमात के मुताबिक हिंदू मत में 33 करोड़ खुदाओं का तस्वुर है। तो उन्होंने कहा जी हाँ 33 करोड़ खुदाओं का तस्वुर है। आप एक खुदा के बारे में ऐसे 10 सिफतें बताइए। क्या सवाल है मेरा, आप एक खुदा, आपके 33 करोड़ खुदाओं में से एक खुदा के बारे में 10 ऐसे खसूसियतें बताइए, फिर वैसे 10 खसूसियतें दुनिया में किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। वैसे 10 खसूसियतें दुनिया में किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। वो बहुत देर तक सोचते रहे, बोले मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया मौलवी साहब, मैं कभी इस पर गौर नहीं किया। अच्छा तो उन्होंने पलटा कर मुझसे कहा अच्छा आप जिसको खुदा कहते हैं अल्लाह, आप जिसको खुदा कहते हैं, आप 10 खुसूसियतें बताइए अल्लाह के बारे में, फिर वैसी 10 खुसूसियतें किसी के पास भी नहीं रहना। बात वापस उन्होंने बॉल मेरे कोर्ट में डाल दिया। मैंने शॉट मारा था फुटबॉल, उन्होंने वापस कहा बॉल इज इन योर कोर्ट। अब वापस उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया 10 ऐसी खूबसूरतें बताओ, फिर वैसी 10 खूबसूरतें दुनिया में किसी के पास नहीं रहना। अब वो गौर से सुन रहे हैं, मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं। मैं जैसे ही बताऊंगा काउंटर करेंगे, बोले नहीं ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो मैंने कहा बहुत आसान है भाई, आयतल कुर्सी मैंने पढ़ दी, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यू। पहली क्या खूबसूरत है, अल्लाह नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय उसी के, अल हय्यू अल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। मैंने कहा एक आयत के अंदर अल्लाह ने 10 ऐसी खुसूसियतें बताई हैं, वैसी 10 खुसूसियतें दुनिया में आप किसी के पास भी नहीं बता सकते। पहली चीज क्या है, जो खुदा होता है, हम मुसलमान जिसको अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह की पहली खुसूसियत क्या है, स्पेशलिटी, सिफत क्या है, अल हय्यू। अल्लाह ताला जिंदा है, यानी ना उसकी कोई शुरुआत है ना उसका कोई एंड है, वो सदा से जिंदा है, वो सदा से जिंदा रहेगा। तो उस आदमी ने क्या कहा, 90% दिमाग में जो खुदा थे पूरे गायब हो गए। मैंने कहा क्यों, मेरे जितने खुदा हैं यहां से वहां तक मरे हुए हैं। सही बात है, जो खुद को मौत से नहीं बचा सका वो मेरी बात क्या सुन पाएगा, बिल्कुल बात सही है। जो अपने आप को मौत से नहीं बचा सका वो मेरी बात क्या सुनेगा। बात तो समझने की है, बात तो गौर करने की है। मैंने कहा बाकी के 10% क्यों बच गए अभी, कहा नहीं कुछ कुछ अभी भी जिंदा भी है ना। हाँ मैंने कहा ठीक है, सेकंड सुनाता हूं सिफत, अल क़य्यूम, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो सबको कायम करता है, वो सबको पालता है, वो सबको पोसता है, वो पूरी कायनात कायम करता है, लेकिन वो खुद
وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ کسی پر محتاج نہیں ہے، سب اس پر ڈیپینڈ ہے۔ تو اس نے کہا پورے غائب ہو گئے۔ اب پورے غائب ہو گئے، کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے تو کمزور لگ رہا ہے، لیکن آپ کا خدا تو بہت پاورفل ہے، اسٹرانگ ہے، بہت بہت اسٹرانگ ہے۔ میں نے کہا تیسری سناؤں گا نا تم چاہنے لگو گے اس اللہ کو۔ ارے کیا ہے بتاؤ؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے نیند تو کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس نے کہا خدا ایسا ہی رہنا چاہیے، کیونکہ مجھے کبھی رات میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی مجھے بیماری میں، اگر وہ سوتا رہے گا، اگر وہ موت کا شکار ہو جائے گا، اگر وہ بیمار رہے گا، اگر وہ کمزور رہے گا، میری بات کیا سنے گا؟ اچھا مجھے اور پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کا تعارف آپ کو قرآن جتنا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پر میرا ڈیٹیل بیان ہونے والا ہے منڈے کے دن، پیر کے دن، آیت الکرسی، باقی کا جب اٹھا کر رکھوں گا۔ ابھی ہمارا پہلا ٹاپک کیا ہے؟ اسلام کی خوبیاں۔ خوبیوں میں سے پہلی خوبی میں نے کیا بتائی؟ کلیئرٹی آف فیتھ۔ اسلام میں جو عقیدہ بتایا گیا وہ اتنا ایزی ہے، کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہاں بھائی خدا ایسا ہونا چاہیے، قل اللہ پڑھ لیجیے، آپ آیت الکرسی پڑھ لیجیے، اللہ کا تعارف کلیئر کلیئر کلیئر۔ لیکن اگر آپ انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ آج تک وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، کئی لوگ ابھی تک خدا کے بارے میں کلیئرٹی میں ہے ہی نہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان بڑے اطمینان کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کا تعارف دے سکتے ہیں۔ اب آئیے توحید، رسالت، آخرت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امن کے ساتھ گزاری۔ آخرت، اب آخرت کے بارے میں بھی آپ سنیں گے تو بہت اچھا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ میں گجرات گیا، گجرات میں ناڈیاڈ ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک پنڈت آئے اور ایک کرسچن، اور آ کر انہوں نے کہا ہم احمد آباد سے ناڈیاڈ تک آئے ہیں آپ سے ملنے، ہم نے سنا ہے کہ آپ غیر مسلم حضرات کے جوابات دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، گائیڈ کرنے والا اللہ تعالیٰ، میرا کام ہے کوشش کرنا، ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کسان کا کام ہے بیج ڈالنا، وہ پھل لانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو میرا کام ہے بتانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہاں بولیے کیا ہے؟ کہا کہ میں بچپن سے، یہ ہندو پنڈت ہے اور یہ کرسچن ہے، دونوں دوست احمد آباد سے ناڈیاڈ آئے مجھ سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اسلام کو لے کر ہمارے ذہن میں 4000 سوالات ہیں، وہ 4000 سوالات کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی میرے کو گجرات میں رہ جانا پڑتا، پھر مجھے گجرات میں رہنا پڑتا، 4000 سوالات کے جوابات دینے کے لیے مجھے گجرات میں ہی رہ جانا پڑتا۔ اتنے سارے سوالات کے جوابات میں ایک رات میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میرا بیان آدھے گھنٹے کے بعد ہے، آدھے گھنٹے کا بیان ہے، آدھے گھنٹے میں کیسے جوابات دوں گا آپ کو؟ تو میں نے ان سے کہا اچھا آپ کے 4000 سوال کو میں ایک سوال میں بدل دوں گا تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، آپ پنڈت ہیں، آپ جو ہے کرسچن بھائی ہیں۔ دیکھیں ہندوستان کی خوبی کیا ہے، یہاں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ بڑی آسانی سے بات سنتے ہیں آپ کی، بڑے اچھے لوگ ہیں، لوگ سنتے ہیں آپ کی بات، بڑے پیار سے سنتے ہیں، بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ ہم سناتے نہیں ہیں، مسئلہ وہ ہے ہم گونگے ہو گئے، ہم جو ہے اندر اندر ڈرنے لگے۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جو ناک سانپ کو دودھ پلاتی۔ انڈیا میں جو قوم ہے نا، یہ لوگ سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں، جو سانپوں پہ اتنا رحم کھاتے ہیں، مسلمانوں کی تعلیم کو یہ لوگ اور بھی پسند کریں گے، لیکن ہم کو پیار سے سمجھانا۔ اچھا میں نے کہا دیکھو آپ کے جو 4000 سوالات ہیں دونوں کے، میں اس کو ایک سوال میں بدل دیتا ہوں۔ کہا تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا دیکھو اینڈ میں آپ ہندوازم فالو کر رہے ہیں، لیکن اینڈ میں آپ کا کیا ہے؟ موکشا، نجات ملنا، ایک ہی ہے نا۔ اینڈ میں تو آپ کا یہی ہے مقصد کہ بھئی موکشا، مکتی، اور آپ کیا بولتے ہیں؟ سیلویشن۔ کرسچن حضرات کیا بولتے ہیں؟ سیلویشن سیلویشن سیلویشن۔ آپ بولتے ہیں کرسچینٹی کے ذریعے سے سیلویشن ملتا، نجات ملتی، مرنے کے بعد نجات ملتی کرسچینٹی کے ذریعے۔ آپ ہندوازم والے کیا کہتے ہیں کہ ہندوازم کے ذریعے سے نجات ملتی۔ ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نجات ملتی ہے اسلام کے ذریعے سے، رائٹ؟ پورے 4000 سوالوں کا اینڈ میں مقصد کیا ہے؟ نجات کس سے ملتی؟
تو انہوں نے کہا یہ کوشچن صحیح ہے. اچھا یہ بتاؤ پورے 4 ویدوں کے اندر یہ بتاؤ کہ ہندوازم سے نجات ملتی، یہ ٹیکسٹ مجھے 4 ویدوں میں بتاؤ. تو بہت دیر تک پنڈت صاحب سوچتے رہے. کہا میں بچپن سے یہی پڑھا ہوں، 20 سال سے وید ہی پڑھ رہا ہوں. کہا کہ 20 سال سے میں وید پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کبھی بھی ایسا مجھے ٹیکسٹ نہیں ملا ہندوازم سے نجات مل جاتی. تو میں نے کہا آپ جو بلیو کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس پر چلو کہہ رہے ہیں، فالو کرو کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹیکسٹ کیا ہے؟ اچھا میں نے کہا اچھا بائبل سے بتائیے کہ کرسچینٹی کو فالو کرے تو نجات ملتی ورنہ نجات نہیں ملے گی. تو کہا بائبل کے اندر بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ بلیو کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں کرسچینٹی میں نجات ہے، لیکن آپ ٹیکسٹ کی شکل میں نہیں بتا سک رہے. لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے میں جو بھی بولتا ہوں وہ قرآن مجید سے رہا تو ہی بولنا ہم کو، نہیں تو نہیں بولنا. حدیث میں ہے تو بولنا. اور ہمارے پاس ایسا ہم سوچ کے کچھ بھی اسلام کے نام پہ ڈال کر نہیں بول سکتے. قرآن میں رہنا یا تو حدیث میں رہنا ہے وہ. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیے اسلام نجات دیتا، اسلام میں نجات ہے، اسلام کے علاوہ کسی چیز میں نجات نہیں ہے، آپ بتائیے. میں نے کہا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن کو لے کر تم آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کلیئر ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں. اس کا مطلب نجات کس میں ملے گی؟ صرف اسلام میں ملے گی. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. میں سیلفش بننا نہیں چاہ رہا تھا. ایک مال میں ہے آفر تو میں اپنے چاہنے والے بھائی کو کہتا ہوں کہ میں فلاں آفر ہے، اگر میں وہ آفر نہیں بتایا مطلب میں سیلفش ہوں. اگر میں وہ آفر نہیں بتایا مطلب میں سیلفش ہوں. اگر میں قرآن مجید کی آیت پڑھ لیا اور میں جا کے اپنے بھائی کو نہیں بتایا، بتا سکتے آپ، زبردستی نہیں کر سکتے. اسلام میں زبردستی کرنے کی اجازت نہیں، آپ بتا سکتے. انڈیا کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. آرٹیکل نمبر 25A میں لکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتا ہے انڈیا میں اور بتا بھی سکتا ہے، لیکن کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم بتاؤ لیکن زبردستی مت کرو. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کلمہ دل سے پڑھتا آدمی. زبردستی پڑھیں گے تو وہ قبول نہیں ہے، فضول کام ہے. اگر آپ زبردستی کریں تو آپ گناہ کروا رہے ہیں. اگر آپ کسی کو آفر دے کر ڈرا کے دھمکا کے کلمہ پڑھا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، آپ فضول کام کر رہے ہیں آپ. اور تاریخ میں کبھی بھی صحابہ اکرام زبردستی کرے کسی کو بھی کلمہ نہیں پڑھائے، کیونکہ سارے صحابہ اکرام جانتے تھے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. تو پہلی خوبی ہے کلیئرٹی آف فیتھ. پہلی خوبی ہے کہ توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں کہ آخرت میں نجات کس سے ملتی اور کس سے نہیں ملتی، اس بارے میں بہت ہی کلیئرٹی ہے قرآن مجید میں. اب آئیے دوسری خوبی بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈیوائن بھی ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور پریزرو بھی ہے، محفوظ بھی ہے. میں بہار گیا تھا، خدا بخش لائبریری میں دیکھا قرآن مجید، پرانے زمانے کا قرآن مجید. آج کے قرآن مجید میں کچھ بھی فرق نہیں. ملک فہد، مدینہ منورہ میں ملک فہد ہے، وہاں پر بھی چلا گیا. کنگ فہد کمپلیکس، اس کے ویب سائٹ پر ہر زمانے کے قرآن مجید، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، ہر زمانے میں قرآن مجید جو لکھا گیا اس کے فوٹوز موجود ہیں.
शारजा म्यूजियम, हैदराबाद का म्यूजियम, बर्लिन चले जाइए जर्मनी में, आप इंडियन लाइब्रेरी यूके में चले जाइए, आप बहरीन, सऊदी अरब, कोई भी म्यूजियम में जाइए, पुराने पुराने ज़माने के कुरान मजीद मिलते हैं। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एक हर्फ का भी फर्क नहीं। जब दिलों में भी मुसलमान इसको याद करते हैं, जितने हाफिज कुरान मजीद के दुनिया में हैं, उसके 2% या 1% हाफिज दुनिया की किसी भी किताब के नहीं है। सिर्फ शिकागो के अंदर 40 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में, शिकागो अमेरिका कितनी दूर है, मक्के से कितनी दूर है अमेरिका, लेकिन वहां पर आपको 40 मस्जिदें शिकागो में हैं, और 40 मस्जिदों में रमजानुल मुबारक में पहली सफ में हाफिज इतने ज्यादा होते, हर एक को कुरान पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, उतने हाफिज होते पहले सफ में। आप अंदाजा लगाइए कि कितने हाफिज हैं माशाअल्लाह दुनिया में। अल्लाह ताला ने कैसे महफूज किया। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ाने में गलती करेगा तो पीछे से 10-12 लुक़मे मिल जाते हैं आज भी, ये हालत में, ये दौर में भी। और माशाअल्लाह कुरान मजीद महफूज है। जब मैं क़तर गया, और कुरान मजीद महफूज कैसे है, क्या ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से है? तो जब मैं क़तर गया था तो वहाँ पर एक क्रिश्चियन ओरिएंटलिस्ट मिला। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो अमेरिका में, यूरोप में रहते हैं लेकिन मिडिल ईस्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, उसको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। जब मैं अमेरिका गया, जब मैं क़तर गया था तो वहाँ पर एक अमेरिका का एक क्रिश्चियन दाई इंग्लिश पढ़ाता है बच्चों को यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ के बच्चों ने आकर कहा, अरशद भाई, हमारे प्रोफेसर साहब जो है ना इस्लाम पर सवालात खड़े कर रहे, कहा अगर कोई जवाब देगा मेरे सवाल का तो मैं कलमा पढ़ लूँगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अरशद भाई आप चलिए हमारी यूनिवर्सिटी को। मैंने कहा चलो चलते हैं आपकी यूनिवर्सिटी को। मैंने कहा भाई आपका सवाल क्या है? दूसरी खूबी बयान कर रहा हूँ। दूसरी खूबी क्या है? ये कुरान किसकी तरफ से नाजिल है? अल्लाह ताला की तरफ से, इंसानों का नहीं है, और ये महफूज भी है। इस पर मैं आपको टेस्ट करता हूँ, देखिए आप गैर मुस्लिम का जवाब देखें कैसा आता है। अब वो आदमी से उसने पहला सवाल किया, और जो नाडियाड वाले जो भाई थे उनका किस्सा, जो नाडियाड वाले जो पंडित थे, जो क्रिश्चियन थे, 15 मिनट के बाद उन्होंने क्या कहा, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कलमा पढ़ेंगे। तो माशाल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ा। 15 मिनट के बाद उन्होंने कलमा पढ़ा। आधे घंटे का मेरा बयान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बयान दिया और वापस भी आ गया, और बड़े खुश थे वो लोग कि उनको समझ में आ गई बात। तो माशाल्लाह पंडित है, क्रिश्चियन फादर है, लेकिन आपकी राय अलग है, आपका रिलीजन अलग है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा सुनते हैं। हम लोग समझते कि लोग नहीं सुनते, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से एकेडमिक लेवल पे समझाएं तो बात समझते हैं और गलतफहमियां दूर होते हैं इससे। अगर कम से कम अगर वो कलमा ना भी पढ़े ना, तो कम से कम आपके बारे में गलतफहमियां तो दूर होंगे। कम से कम जो हमारे बारे में लोगों को मालूम तो होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अरे इनके पास क्या क्या खूबियां, अच्छे खूबियां हैं। तो क़तर के उस प्रोफेसर साहब ने मुझसे क्या सवाल किया कि मुझे अगर आप एक सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। मैंने कहा ठीक है, आपका सवाल क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा सवाल ये है कि तुम बगैर कुरान मजीद को यूज़ करके साइंस की बुनियाद पर साबित करो कि कुरान अल्लाह की तरफ से। क्या सवाल है? तुम कोई भी आयत या कोई भी हदीस को बेस मत बनाओ। किसको बेस बनाना है? तुम कुरान, साइंस को बेस बनाओ, और साइंस की बुनियाद पर तुम साबित करो कि ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ बताने के लिए। अच्छा ठीक है, बताओ। मैंने कहा आप, न्यूटन ने कहा गिरते हुए सेब गिर रहा था, उसने कहा ये गिरते हुए सेब से पता चलता है कि जमीन में ग्रेविटी है, जमीन में कशिश है। क्या सर आप इस साइंस को मानते या नहीं मानते? न्यूटन के इस फॉर्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को आप मानते या नहीं मानते? तो उन्होंने कहा मैं मानता हूँ।
میں نے کہا اگر اسی کانسیپٹ سے میں قرآن مجید ثابت کر دیا تو کہا کہ اگر ویسا ہے تو میں مان لوں گا. میں نے کہا چلو ہمارے اور آپ کے درمیان ڈیسائیڈ ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے کہا گریوٹی آپ نے کبھی دیکھی سر؟ کہا کہ میں نے کبھی گریوٹی نہیں دیکھی، زمین کی جو کشش ہے کبھی نہیں دیکھی، لیکن گرتے ہوئے سیب کو آپ نے دیکھا ہے. گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے آپ نے زمین کی گریوٹی معلوم کر لی. یعنی اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس. کانسیپٹ آف انفرنس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ. جاننے والے چیز کے ذریعے سے نئے جاننے والے چیز کے بارے میں پتہ لگانا. یہاں پر سیب ہے، نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر کی گریوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، سیب کے ذریعے سے گریوٹی جان لیے. تو سر یہ قرآن مجید، وہ سیب ہٹا کر یہ قرآن مجید رکھ دیجئے آپ. اب غور کریے، یہ قرآن مجید میں ایسی ایسی باتیں ہیں جب ابھی مائکروسکوپ، گیجٹس، ریسرچ، سائنس کے جتنے آلات ہیں یہ سب ابھی تھے ہی نہیں. آج سے 1400 سال پہلے ڈیزرٹ میں ایک امی، اور اس زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں، ڈارک ایجز، اندھیری نگری کہتے ہیں. وہ اندھیرے کا زمانہ تھا، یعنی کہتے ہیں اس زمانے میں نالج نہیں تھی. تو سر اس وقت پر قرآن مجید میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا. تو میرا سمپل سوال ہے آپ سے، آپ اس کا آتھر بتائیے مجھے. 1400 سال پہلے اس کا آتھر بتائیے. اس کا آپ آتھر نہیں بتا سکتے کیونکہ قرآن مجید میں ایسی ایسی باتیں ہیں 1400 سال پہلے کوئی انسان ایسی باتیں سوچ کر لکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس زمانے میں سائنس کے ایسے کوئی گیجٹس ایجاد نہیں ہوئے تھے. لیکن آج کی سائنس یہ ساری باتوں کو مانتی. مثال کے طور پر رحم مادر میں جو بچہ بڑا ہوتا ہے، ایمبرولوجی، اس کے 7 سٹیجز قرآن میں بتائے گئے. اور ولیم کیت مورے آج کے زمانے میں کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 7 سٹیجز کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اب اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی آلات کے یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے نطفہ، علقہ، اس کے بعد مضغہ، سورہ نور سورہ نمبر 23، 23 کے آیت نمبر 13، 14، 15، میں نے ٹرانسلیشن میں پہلے اس کا ٹرانسلیشن پڑھی. سورہ نور سورہ نمبر 24 میں لکھا ہوا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. ایک جو اوشن ڈائیور تھا، سمندر میں غوطہ لگانے والا ایک اوشن ڈائیور تھا جرمن کا. اس نے ایک دن کہا میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا بھئی تم اسلام قبول کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 میں مجھے ایک ایسی آیت ملی ہے کہ سمندر کے اندر جب تک کوئی نہیں جائے گا وہ سمندر کے گہرائی کو اور اس کے اندھیرے کو نہیں بتا سکتا. تو میں نے عرب لوگوں سے پوچھا، میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوشن ڈائیور تھے کیا، سمندر میں گئے تھے کیا؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزرٹ میں تھے، ڈیزرٹ میں پانی کو ترستے تھے. وہ وہاں پر ڈیزرٹ میں صحرا میں تھے، وہ سمندر میں لائف نہیں گزارے. بغیر سمندر میں لائف گزارے کے اتنے ڈیٹیل میں ایک انسان نہیں بتا سکتا. ضرور وہ سمندروں کے پیدا کرنے والے خدا نے ہی یہ کتاب بھیجی ہوگی. اور ولیم کیت مورے کیا کہتے ہیں، یہ بچے کے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو ڈیٹیل قرآن مجید میں بتائے جا رہے ہیں یہ ایک انسان اس زمانے میں نہیں بتا سکتا. یہ رحم مادر پیدا کرنے والے نے ہی بنایا ہوگا. مجھے ماننے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید اسی نے اتارا جس نے یہ ماں کے اندر رحم مادر کو بنایا، جس نے سمندر کو بنایا. تو قرآن مجید میں ایسے 1000 آیتیں ہیں. میں نے جب ان کے سامنے رکھا، پروفیسر نے کہا کہ تم نے سائنس کے ذریعے سے ثابت کر کے بتا دیا، میں نیوٹن تھیوری کو ماننے والا ہوں، تم نے قرآن مجید کو سائنس سے ثابت کر کے بتا دیا، میں تمہیں 2 تھم دیتا ہوں. کیا کہا انہیں 2 تھم؟ مطلب فیس بک کے 2 تھم آتے نا، ایسے 2 تھم دیے. مطلب کیا نکلا
غیر مسلم حضرات آپ کی بات سنتے بھی اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور دو دو تھم دیتے. ہمارے مسلمان بھائی کبھی ایک ہی تھم دیتے, وہ بھی الٹا نہیں, کبھی ایسا ہوتا الٹا تھم دیتے فیس بک کا. لیکن دیکھو کتنے کھلے دل ہے, لیکن ہم بتا نہیں رہے, ہم منہ نہیں کھول رہے ہیں. اگر ہم منہ نہیں کھولیں گے تو غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گے میرے بھائی؟ غلط فہمی میں آ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے, ان کا بھی نقصان, ہمارا بھی نقصان. ہم ہندوستان میں امن سے رہنا ہے نہیں رہنا ہے؟ امن سے رہنا ہے تو غلط فہمی دور کرنا پڑے گا. اسلام کیا ہے, تعارف دینا پڑے گا. ہم ہندوستان میں مسلمان امن سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعارف دیں, پریچے دیں, قرآن کے بارے بتائیں, حدیث بتائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتائیں, غلط فہمیوں کو پیار سے دور کریں. جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے, پیار سے زخم کو دور کرتا ہے, ویسا ہم کو ہر ایک کے دلوں میں جو زخم ہے, میڈیا کے بعد گوشوں نے اسلام کے بارے میں جو ڈالا ہے, اس کو پیار سے ختم کرے حکیمانہ انداز. اور تیسری خوبی یہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیونگ ایگزامپل ہے, اور آپ نے سکسسفل ڈیمونسٹریشن اسلام کا دیا. اسلام کوئی تھیوریٹیکل نہیں ہے, بلکہ اس کو سکسسفلی امپلیمنٹ کیا گیا, اس کو نافذ کیا گیا. ایک مرتبہ ایک عالم صاحب ایک ہندو پنڈت سے ملے, اور ہندو پنڈت سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کیا فیل کرتے ہیں, آپ اسلام میں اور ہندوازم میں کیا انتر فیل کرتے ہیں, کیا دونوں میں آپ فیل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس تاریخ ہے, کتابیں ہیں, سب ہے, لیکن اسلام ہمارے وہ لوگ ان کے حساب سے وہ لوگ کہتے ہیں ہندوازم بہت پہلے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا 1400 سال پہلے, اور وہ کہتے ہیں ہزاروں سال سے ہندوازم ہے. تو پنڈت صاحب نے کہا ہم ہزاروں سال, لاکھوں سالوں سے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پیش کے 1400 سال پہلے, اور آج مسلمان ہندوازم سے بھی زیادہ ہیں, ہندو حضرات سے بھی زیادہ ہیں, یعنی مسلمان آج 1.7 بلین ہیں. تو وہ پنڈت صاحب نے گفتگو میں کہا مولانا سے, مولانا نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اچانک اسلام تیزی سے پھیل گیا, یہاں تک کہ ہندو مت کے ماننے والوں سے بھی زیادہ ہو گیا؟ تو پنڈت صاحب نے کہا ہمارے پاس گرو ہے, ہمارے پاس پنڈت ہے, لیکن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت نہیں جس پر پورے ہندو حضرات متفق ہو کر مانتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے پاس چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں. آپ کے پاس الگ الگ فرقے ہوں گے, آپ کے پاس الگ الگ جماعتیں ہیں, لیکن اینڈ میں ایک شخصیت کو پورے کے پورے لوگ اسوا کے طور پہ مانتے ہیں. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دنیا میں کسی بھی ریلیجن کے پاس نہیں خوبی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوا ہے, بہترین نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط فہمی آج میڈیا کے بعد گوشے پھیلا رہے ہیں. آپ قریب میں آپ دیکھتے 30 موویز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکالے. کتنے فلمیں نکالے؟ 30 فلمیں نکالی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. 70 کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکالی گئی, اور ماسس کے ذہن کو خراب کیا گیا. قریب میں ایک فلم نکلی انوسنس آف مسلم, اس کے اندر یہ بتایا گیا نعوذ باللہ 17 منٹ کی یہ فلم ہے, اور اتنا وائرل ہوئی بچے تک بھی دیکھ لی. یورپ اور امریکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی غلط تعارف دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصاب تھے نعوذ باللہ, اور وہ ہمیشہ کاٹتے, روزانہ ان کا کام تھا لوگوں کو قتل کرنا, کاٹنا, ایسا پیش کیا گیا اس کے اندر. اور ایک آدمی کو بتایا گیا اور کپڑے کے اوپر پورا خون تھا, خون. سب سے پہلے تو اس کے اندر جو واقعات شروع کیے گئے وہ مغازی بن اسحاق اور من گھڑت واقعات, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو من گھڑت کہہ دیا. یہ من گھڑت واقعات کی بنیاد پر یہ لوگ فلمیں بنائے. انوسنس آف مسلم کہ شروع میں ہی 2 بڑے بڑے واقعات پیش کیے گئے, اور دونوں کے دونوں من گھڑت ہیں. تو مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں, آپ محقق بنائیں, ریسرچ بنائیں. یہ من گھڑت روایتیں مت پیش کریں, ضعیف روایتیں پیش مت کریں. قرآن صحیح حدیث سے محبت پیدا کریں. من گھڑت واقعات ضعیف روایتوں سے مسلمانوں اپنے آپ کو دور رکھو.
ریسرچ مائنڈ بنو، تحقیقی مزاج بنو، اور اندھادھند جو بھی علم کو فالو مت کر لیتے۔ اب اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ نے عرب جیسی جاہل قوم کو کیسے بدل ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت پر عرب کے بارے میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے گاربیج آف کمیونٹی۔ پورے دنیا کا اگر کوئی کچرا ہے، کچرا قوم ہے، تو وہ ہے عرب، قیصر اور کسرا۔ اور کہتے ہیں الیگزینڈر پاس بائی دیم، الیگزینڈر کا وہاں سے گزر ہوا، کہا کہ تم ہر جگہ حکومت کر رہے ہو، لیکن تم یہ عرب پر حکومت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کیا کہا؟ یہ کچرا قوم ہے، کچرا قوم، اس پہ کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتے، ان کو کوئی سدھار ہی نہیں سکتے، یہ لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اسلام کی خوبی دیکھیے، سب سے بدترین فساد کرنے والوں کو اسلام جو ہے کیسا امن پسند بناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میڈیا کے لوگ، کیا ہندوستان میں مسلمان امن پھیلاتے نہیں پھیلاتے؟ اب دیکھیں، غور کریے آپ، قرآن مجید سے امن آتا ہے، حدیث سے امن آتا ہے، اسلام امن دیتا ہے۔ وہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب آئے تو یہ عرب کے درمیان بھیجے گئے، اور یہ لوگ اتنے جہالت میں مبتلا تھے، اتنے جہالت میں مبتلا تھے کہ چھوٹی بکری ادھر سے ادھر آ گئی تو برسوں برسوں لڑتے تھے، بحث کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، مدینہ کے اندر انصار نے کہا میری زمین ہے، آدھی تم لے لو، آدھی میں رکھ لوں گا۔ ایک دم اتنا چینجز، ایک دم اتنی تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی۔ وہ شراب پینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اعلان ہوا کہ دیکھو شراب حرام کر دی گئی ہے، تو انہوں نے ایسے چھوڑ دیا جیسا کہ وہ جانتے تک نہیں شراب کو۔ کتنی بڑی تبدیلی، ایک فسادی قوم کو، شرابی قوم کو، جواری قوم کو، فحش کرنے والی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی۔ تربیت کس بنیاد پر کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اور صحیح حدیث سے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ میں ایک نسخہ کیمیا لایا، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ عرب نہیں، عالم کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آج 1.7 بلین مسلمان امن کا پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں مسلمان عرب نہیں تھے، اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعے میں مسلمان نہیں تھے۔ یہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کے تعلیم کا نتیجہ ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں عرب کے مسلمان نہیں تھے، یعنی اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعے میں اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ یہ قرآن مجید اور صحیح حدیث، کیونکہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ صلح پسند ہوتے ہیں، مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ امن پسند ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، سچا مسلمان اس کے قریب تک بھی نہیں جاتا، پکا مسلمان دہشت گردی کے قریب نہیں جاتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، اور آپ نے صحابہ اکرام کو ایسے بدلا کہ مکے کے اندر کل تک جس کو گاربیج آف کمیونٹی کہتے تھے، کل تک جن کو کچرا قوم کہتے تھے، دنیا کے لوگ کہتے تھے یہ زبردست قوم۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑی خوبیاں بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ میں امریکہ گیا تو وہاں پر اورینٹلسٹ جماعت ہے۔ اورینٹلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو رہتے ہیں ویسٹ میں لیکن باتیں کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی، ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ۔ یہ اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں، بعض کی نیتیں لکھنے میں خراب ہوتی ہیں، خلاف لکھنا، بعض کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، بعض کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے الٹا سیدھا لکھ دیتے ہیں کبھی۔ اب یہ اورینٹلسٹ سوشل ایکٹیوسٹ شامبرگ شکاگو میں کے قریب ایلینوائے اسٹیٹ میں، یہاں پر کچھ اورینٹلسٹ جماعت ہے
انہوں نے کہا ارشد بھائی، وہاں کے لوگوں نے کہا ارشد بھائی آپ کو اسلام پیش کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو اسلام پیش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب وہاں پر جو آئے چنندہ لوگ، یوٹیوب پہ بھی آپ جا کر دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، ان کے درمیان جو ڈسکشن ہوا، تھوڑا میں نے امریکن ایکسنٹ بھی سیکھا ہے، امریکن انگلش بھی سیکھ لی تھی میں نے، تو ان سے بات کرنے آسانی ہونے کے لیے انگلش میں امریکن تجوید، امریکہ کے طریقے سے بات کرتے وہ سیکھا، تو الحمدللہ اس دن کام آئی وہ بات۔ اب میری بات شروع ہوئی، میں نے اسلام کے بارے میں 5 منٹ، وہاں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ آپ پہلے بولتے ہیں، اس کے بعد 1 گھنٹہ وہ لوگ سوال کرتے آپ کے، گویا کہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ پہلا سوال، اگر اسلام ہیومینٹی، ریلیجن آف ہیومینٹی ہے، اگر آپ کا اسلام بہت ہی خوبیوں والا ہے، ہیومینٹی سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ بعض مسلمان دہشت گردی میں پکڑے جاتے ہیں؟ تو میں نے جواب میں کہا سر I am not the advocate of Muslimism, I am the advocate of Islam۔ میں یہاں پر مسلمزم کا ایڈوکیٹ بن کر بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پر اسلام کا ایڈوکیٹ بن کر بات کر رہا ہوں۔ آپ اسلام میں کیا پوچھئے، اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب حلال ہے، اس کا اپنا پرابلم۔ اگر کوئی مسلمان مدیرہ پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں اس کی انومتی دی گئی ہے، نہیں، وہ اس کا اپنا پرابلم، وہ اس کا اپنا پرابلم ہے۔ اسلام میں مدیرہ پینا اس کے پرمیشن نہیں دی گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان دہشت گردی کرتا ہے تو وہ مسلمان کا پرابلم ہے، اس نے اسلام کو برابر نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں ٹیررزم حلال ہے، ایسی بات نہیں۔ If any Muslim indulges in any kind of terrorism, then he will be responsible, then he will be accountable, and Islam will not be accountable, and Islam will not be responsible۔ اسلام ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، یہ مسلمزم ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے مسلمان، یہ مسلمزم ہے۔ اگر کوئی مسلمان شرک کرتا ہے تو مسلمزم ہے، اگر کوئی مسلمان بدعت کرتا ہے تو مسلمزم ہے، اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو یہ مسلمزم ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں۔ مسلمان کو دیکھ کر آپ اسلام کو مت سمجھو، اسلام کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو اور آپ حدیث کو سمجھو، انسان کو مت دیکھو۔ ہاں دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کو دیکھنا ہی اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر تم اسلام کے خوبیوں کے بارے میں جج مت کرو۔ اسی طریقے سے جب میں پنجاب میں گیا تو وہاں پر بھی یہ سوال تھا کہ اسلام امن کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں نے پڑھی ہے۔ یاد کرنا بہت آسان ہے۔ مائدہ، میدے کی روٹی، کیسے میدے کی روٹی گول رہتی، عربی زبان میں 5 کیسا رہتا، گول۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، کتنے دانتوں سے کھاتے؟ 32 دانتوں سے روٹی کھاتے آپ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، 32 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک معصوم، اس کا مفہوم ہے ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب اسلام میں دہشت گردی کیا ہے؟ حرام ہے، چوری چوری ہے، چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے، چوری غلط ہے، چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم۔ دہشت گردی غلط ہے، چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم۔ مسلمان کرا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، مسلمان بھی اگر دہشت گردی کرا، کسی معصوم بچی کو مارا، کسی معصوم بچی کو ستایا، کسی ہندو، کرسچن، سکھ، کسی بھی معصوم کو، انوسینٹ کو اگر کوئی مسلمان ستایا تو ہم کہیں گے وہ مسلمان غلط کام کیا، کیونکہ قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حرام ہے، دہشت گردی کرنا حرام ہے۔ تو میں نے پنجاب کے سمپوزیم میں جہاں پر ہندو پنڈت تھے وہاں پر میں نے مثال دے کر سمجھایا، اگر میرے جسم میں ایک خون کا باٹل نکل سکتا ہے اور مجھ سے کوئی ڈاکٹر کہے آپ کا خون کا یہ باٹل
وہ فلاں ہندو بھائی تڑپ رہا ہے، وہ فلاں ہندو شخص تڑپ رہا ہے، اگر آپ اس کو دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی، تو میں کہوں گا خوشی سے کہ میرا وہ خون کا باٹل لے لو، اس ہندو کی جان بچا لو، میری عبادت پوری ہو جائے گی۔ جیسے نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، میرے اس معصوم ہندو بھائی اور معصوم کرسچن یا سکھ یا جین مت کے ماننے والے کہ اگر میں جان بچاتا ہوں تو اسلام مجھ سے کیا کہتا، مجھے بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے کسی ایک معصوم کی جان بچائی، اس نے پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو مجھے اگر ایک ہندو کی جان بچا کے ثواب لینا ہے تو مجھے لینا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کہا ثواب ملے گا۔ کلکتہ میں ایک سمپوزیم تھا، وہاں پر جین مت کے ماننے والے ہندو پنڈت تھے، تو وہاں پر میں نے اسی آیت کو ایک مثال سے سمجھایا۔ وہاں پر پھر میں نے کہا دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، اسلام دہشت گردی کے خلاف کہتا ہے، اسلام جو ہے ہندوستان میں جتنے انوسنٹ ہے، سیویلین ہے، یہاں کے سٹیزن ہیں، ان سب کے جان اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے اسلام کہتا ہے۔ تو میں نے وہاں پر ایک مثال دی، کہا مجھے ایک مرتبہ فون آیا، کیا آیا، ارشد بھائی میرے پڑوس میں ایک کام کرنے والی عورت، اس کا بچہ ہے اور چھوٹا بچہ ہے، اور وہ کام کرنے والی عورت کہیں بازار گئی ہے، سامان لانے گئی ہوگی بیچاری، لیکن آنے میں دیر ہو گئی، بچہ رو رہا ہے، آنکھیں باہر آ رہی ہیں، بچہ چیخ رہا ہے، بچے کا رنگ بدل چکا ہے۔ ارشد بھائی میرے بھابھی کو دودھ آ رہا ہے، میرے بھابھی کو دودھ آ رہا ہے کیونکہ اس کو بھی چھوٹا سا بچہ ہے، کیا میں میرے بھابھی سے کہہ دوں کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، اس کی جان بچا لیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ دودھ پلا دو اس بچے اور جان بچا لو، تمہیں ثواب ملے گا۔ جیسے نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں ثواب ملتا ہے، معصوموں کی جان کو بچانے میں اسلام میں ویسا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ جیسے میں نے کہا جین مت کے پنڈت نے مجھے گلے لگا لیا، جیسے میں نے پنجاب میں پنڈت کے سامنے کہا تو وہاں کے سکھ بھائی 300 سکھ تھے وہاں پر بیان سن رہے تھے، اور 4 سکھ نے آ کر کہا ہمیں اسلام پڑھنا ہے، ہمیں اسلام کے بارے میں، اور ایک نے تو ماشاءاللہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہندو پنڈت نے مجھے گلے لگا لیا، کہا اتنی اچھی تعلیمات ہم کو معلوم نہیں تھی، آج تک ہم کو آج تک نہیں معلوم تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اور امریکہ کے اندر بھی وہ لوگ جب سوالات اور جوابات سن رہے تھے تو انہوں نے بھی کیا کہا، اگر یہ اسلام ہے تو امریکہ میں ہم ایسے اسلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ پر آپ دیکھیے اسلام کے تعلیمات کو سننے میں کوئی بھی غیر مسلم پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ فطرت کی آواز ہے، لیکن ہمارے طریقے، ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، ریسرچ کریں، اپنی نمازوں کو چیک کریں، دلیل کی بنیاد پر پڑھیں، ہر بات کو پروف کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اسلام کو اچھا سمجھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں۔ میں آپ کو اور ایک خوبی بتاتا ہوں اسلام کی، اسلام میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، مثال کے طور پر یہ اونچی ذات، یہ نیچی ذات، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بنا لیا، وہ مسلمزم ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، یہ سید ہے، یہ مرزا ہے، یہ افغان ہے، یہ انصاری ہے، یہ جو ہے بڑے خاندان کا ہے، یہ نیچے خاندان کا ہے، مسلمانوں نے بنایا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ مسلمزم ہے۔ جیسا مسلمانوں میں شرک ہے، مسلمانوں میں بدعت ہے، ویسا مسلمانوں میں بھی بعض طبقے ہیں، یہ ان میں شادی نہیں کرتے، وہ ان میں شادی نہیں کرتے، میں بڑے خاندان کا۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو؟ سچا مسلمان ایسے باتوں میں نہیں پڑتا۔ تو اسلام میں ایسا سوشل ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر دودھ پلا دی اس چھوٹی بچی کو، ارے کام کرنے والی بچی ہے، کام کرنے والی کی بچی ہے، میری بھابھی تو مسلمان ہے، میں ادر کاسٹ کا ہوں، یہ ہندو ادھم کی وہ نیچے ذات کی عورت ہے، میری بھابھی کیسے دودھ پلائے گی؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے، دودھ پلاؤ، جان بچے گی تو تم کو ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں
حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، مکہ مسجد میں ایک اندر درخت ہے، درخت کے نیچے چبوترا، اس چبوترے پہ یہ 96 کا واقعہ ہے۔ 1996 میں جب میں دعوتی کام پہلی مرتبہ شروع کیا، 96 میں، آج سے تقریباً 22 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، 22 سال 22 ایئرس پہلے، کہ جب میری عمر 18-19 یہ ایج کی، تو میں نے چلو دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم سے کیا ریاکشن آتا۔ قرآن مجید میں کیا پڑھا ہم نے؟ ایک اور خوبی پڑھی ہے۔ کیا خوبی ہے وہ؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ نہیں بولنا، یہ اونچے گھرانے کا، یہ نیچے گھر، مال کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے، عرب عجم، گورا کالا، لال سولا، یہ بنیادوں پر نہیں، تقوی۔ تم میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ کیا ہو؟ تقوی والا۔ ریشل ڈسکریمنیشن نہیں ہے اسلام میں، یہ اونچا یہ نیچا ایسا نہیں ہے۔ تو میں کیا کیا، وہاں پر ایک دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو میں اس کے قریب گیا، دیکھا بٹو لگا ہوا ہے، مسجد ہے، مکہ مسجد ہے، مکہ مسجد میں درخت ہے، درخت کے نیچے چبوترا ہے، اور ایک بٹو لگا کر ایک ہندو بھائی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا بیچارہ شاید کچھ غم میں ہوگا، غم کو دور کرنے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھا ہے بیچارہ۔ تو میں گیا اور جا کر میں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، ڈال کر کہا میرے بھائی کیا غم میں دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اب مجھے ٹیسٹ کرنا ہے قرآن مجید کیا ہے، کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی کو اوش مت سمجھو۔ جیسے میں نے ہاتھ ڈالا، اس نے کہا ارے بھائی ہٹو ہٹو، ہاتھ مت ڈالو، ہاتھ مت ڈالو۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ڈالنا، میں نچلی ذات کا ہوں، آپ تو مسلمان ہیں، ادر کاسٹ کے ہیں، میں نچلی ذات کا ہوں نا، آپ ہاتھ مت ڈالو۔ میں نے کہا ایسا کیوں بول رہے بھائی، میرا رنگ دیکھو، پکا ہندوستانی ہوں میں، کوئی عرب سے بھی نہیں آیا، میرا رنگ سولا انڈیا کا ہوں میں، میرا رنگ بھی سولا انڈیا، پکا انڈین، آپ بھی انڈین، ہم کہیں سے باہر سے نہیں آئے بھائی، ہم تو دیکھو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بھی انسان، آپ کو معلوم ہمارے ابا اور آپ کے ابا ایک ہے۔ ہاں وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام، ہمارے آبا و اجداد میں کسی نے کلمہ پڑھا تو ہم ہندوستان میں ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ کے آبا و اجداد میں کسی نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے آپ وہاں پر ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نچلا ہوں، میں نچلے طبقے کا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پیار بڑھتا ہے میرے بھائی، ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملاؤ، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ نہیں نہیں میں نچلی ذات کا ہوں، آپ جو ہے ادر کاسٹ کے عزت والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ سوچ کہاں سے ہے میرے بھائی، کس نے دے دیا آپ کو یہ سوچ؟ ہم سب ایک ابا کے بیٹے آدم علیہ السلام، اس نسل سے، ہندو ہو، آپ کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے ہو، ہم سب ایک ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے آیت پڑھی، آیت کا ترجمہ پیش کیا، سمجھ آیا، تو اس نے کہا اتنا اچھا ریلیجن ہے تو پھر مجھے اپنے ریلیجن میں آنے دو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں دے گے، میں نچلی ذات کا ہوں، مجھے بھی آنے دو گے؟ اللہ، کیا معصوم قوم ہے، معلوم ہی نہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو غلط فہمی میں، ہم کو معلومات کرانا پڑے گا۔ وہ کلمہ پڑھتا نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم زبردستی نہیں کرنے والے، ہمارا کام ہے بتاتے رہنا، غلط فہمیاں دور کرتے رہنا، کیونکہ ہندوستان یہاں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک دوسرے کو پریچے کرنا ہے، بتانا ہے، تعارف دینا ہے، غلط فہمیاں دور کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً فائدہ ہونے والا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک خاتون نے، اب چونکہ خواتین بھی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بات بتاتا ہوں خوبی، تو امریکہ میں ایک عورت نے سوال کیا، آپ لوگ عورتوں کو حجاب کراتے نا، بڑا ظلم کرتے آپ لوگ یہ ڈیگریڈیشن ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے۔ تو میں نے کہا، میری وہ خاتون جو تھی نان مسلم تھی، تو میں نے وہاں جائے کیا کرتا تھا، میں جا کر قرآن مجید کھول کر بتاتا تھا، دیکھو قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین،
युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं हिजाब का मकसद है औरतों को तकलीफ से बचाना। हिजाब इज द सिंबल ऑफ सिक्योरिटी, हिजाब इज द सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, हिजाब इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी, हिजाब इज नॉट द सिंबल ऑफ डिग्रेडेशन। अच्छा, फिर आपके पास महरिम का सिस्टम क्यों है? औरत अकेली नहीं जाना, सफर नहीं करना, औरत अकेली सफर नहीं करना, महरिम हो तो सफर करना, ये क्यों है? मैंने कहा बॉडीगार्ड। आपको बॉडीगार्ड पसंद नहीं है? बॉडीगार्ड किसको देते? इज्जत वाले प्राइम मिनिस्टर को बॉडीगार्ड मिलता, चीफ मिनिस्टर को बॉडीगार्ड मिलता, बड़े बड़े ओहदे वालों को बॉडीगार्ड मिलता है। अल्लाह ताला औरत का बड़ा ओहदा है, इस वजह से अल्लाह ने उसको बॉडीगार्ड दिया है। कहा महरिम के साथ जाओ, बॉडीगार्ड लेकर जाओ, ताकि हिंदुस्तान में बहुत सारे औरतों के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार से आप बचा सकते हैं। जहां पर्दे का सिस्टम अच्छा है वहां क्राइम रेट गिरा हुआ है, जहां पर्दे का सिस्टम अच्छा नहीं है वहां क्राइम रेट जो है बहुत ही ऊंचाई पर। और आप जानते हैं डेक्कन क्रॉनिकल 2005 में एक सर्वे हुआ था, नॉन मुस्लिम औरतें कह रही हैं कि जिस वक्त पर हम टाइट कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और रंग वाले कपड़े पहनते हैं, हमको मर्द बहुत घूर घूर के देखते हैं, जिससे हम अनकंफर्ट फील करते हैं। लेकिन जब हम अपने कपड़े ढीले ढाले रखते हैं तो ज्यादा हमको घूरम घारी करके हमको परेशान नहीं करते मर्द। ये रिसर्च आया, पोलिंग हुई हैदराबाद में डेक्कन क्रॉनिकल की तरफ से, 70% औरतों ने कहा, बाकी के 30% औरतें खामोश थी। इसका मतलब क्या निकला? इस्लाम फितरत की आवाज है, फितरत में जो होता है। तो इस्लाम के खूबियां ये खूबियां हैं, बहुत सारे खूबियां इस्लाम में। तवाजुन है, फिट फॉर ऑल है, फिट फॉर ऑल जनरेशन है, हर टाइम के लिए सूटेबल है, अबदी है, आलमी है, यूनिवर्सल है, इतना मुतवाज़िन है। अगर आप नमाज ठहर के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ ले सकते, बैठ के नहीं पढ़े तो आप लेट के पढ़ ले सकते, लेट के भी एक आदमी जो है नहीं पढ़ सक रहा है तो आँख के इशारे से पढ़ ले सकता। अगर आँख का भी इशारा नहीं है तो तसव्वुर से पढ़ ले सकते, आप आँख के दीदे हिला के पढ़ ले सकते। इस्लाम में आसानी होती। अगर आप बीमार है, रोजा नहीं रख सकते, इतने बीमार है, कभी अच्छे होने का चांस ही नहीं है, तो आप जो है एक मरीज को, मिस्किन को खाना, एक मिस्किन को खाना खिला दो, खलास छुट्टी। बड़ा आसान है इस्लाम पे अमल करना। डेजर्ट में रहने वाला, पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो। बर्फ में रहने वाला, ठंडी बहुत ज्यादा है, मुश्किल है, मैं बीमार हो जाता हूँ, पानी को हाथ लगाया तो तयम्मुम कर लो। पानी दूर है, जाके ला नहीं सकता, नमाज कैसे पढ़ो? तयम्मुम कर लो। बड़ी आसानी, बड़ी आसानी है। मुसाफिर हो, सफर में हो, 4 रकात को 2 रकात कर लो, बड़ी आसानी नहीं। तो इस्लाम जो है मुतवाज़िन है, बहुत ही फिट है, फिट फॉर ऑल, फिट फॉर ऑल टाइम, फिट फॉर ऑल जनरेशन, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिटी, फॉर ऑल टाइप ऑफ टॉपिक। हर किस्म के टॉपिक पर आपको रहनुमाई मिलेगी टेक्स्ट की शक्ल में। सही बुखारी में सिर्फ इंडेक्स जो है 20 सफ़े में है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी के हर टॉपिक पर टेक्स्ट दिया। दुनिया की कोई भी रिलीजन टेक्स्ट की शक्ल में जिंदगी के जितने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने टॉपिक छेड़े हैं सही बुखारी में, उतने टॉपिक पर कोई भी रिलीजन वाला अपने रिलीजन का टेक्स्ट पेश करे हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान मजीद से टेक्स्ट है, सही हदीस से टेक्स्ट है। यानी मतलब है कि इसमें इतने खूबियां हैं। आखिरी खूबी बताकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। इस्लाम में अमन कायम करने का एक गोल्डन रूल है। अमन कैसे कायम होता है? एक गोल्डन रूल है, वो है तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद का मतलब है अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफतें, अल्लाह के काम, अल्लाह के लिए की जाने वाली इबादतें, इसमें किसी को शरीक ना करते हुए ये सारे हुकूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर देने का नाम तौहीद है। ठीक है, तौहीद को मानने का फायदा क्या है? अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। तौहीद के अंदर एक सबक ये भी है, अब कोई आदमी छुपकर दहशतगर्दी का प्लान बना रहा रात में,
کہ چلو جا کر وہ معصوموں کو ستائیں گے، وہ معصوموں کو ستائیں گے، وہ معصوموں کو ستائیں گے، اچانک اس کے دماغ میں آئے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پولیس والا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ اگر وہ سچا مسلمان ہوگا، پکا مسلمان ہوگا، تو کیا وہ دہشت گردی کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں سچا اور پکا مسلمان کبھی دہشت گردی کے قریب نہیں جاتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ساس بہو کے خلاف سازش بنا رہی ہے، بہو ساس کے خلاف سازش بنا رہی ہے، اچانک یاد آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ سازش کرے گا؟ پارٹنر کے خلاف، پڑوسی کے خلاف۔ اور حدیث کیسی ہے؟ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن پڑوسی کے بارے میں پوچھتا نہیں۔ پڑوس میں ہو سکتا کوئی بھوکا ہوگا، اگر غیر مسلم بھوکا ہے، آپ کے پڑوس میں ایک ہندو ہے، ایک کرسچن ہے اور بھوکا سو رہا ہے، اور مسلمان پیٹ بھر کے سویا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس نے اپنے رات میں اپنے ایمان کو گرا لیا۔ اس نے السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 149 میں لکھا ہوا ہے، وہ مومن مکمل نہیں ہے، وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ تو آپ کو پڑوسی کے بارے میں سوچنا ہے، آپ کے پڑوسی میں ہندو ہے، آپ کے پڑوسی میں کرسچن ہے، ان سب کے بارے میں پوچھنا، کہتے ہیں روزانہ پوچھ لیتے رہنا، کہتے ہیں اچھے ہیں، آپ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ۔ ہندوستان کیا پلیس آف ایگریمنٹ ہے، یہاں پر ایگریمنٹ کر کے سب آپس میں جی رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی اگر کسی بھی معصوم کو مارے گا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ غیر مسلموں کو جا کے بتانا ہے، بتائیں گے تو یہ لوگ آپ کو ریسپیکٹ کریں گے۔ نیپال گیا تھا میں، رات میں 3 بج گئے، 3، اور آڈینس میں صرف میں اور ایک کوارڈینیٹر مسلمان، باقی کے پورے نان مسلم۔ پہاڑوں میں ہوائیں آ رہی تھی، طوفانی ہوائیں آ رہی تھی، اور آڈینس میں 300 کے قریب نیپالی نان مسلم غیر مسلم ہیں۔ رات کے 3 بج گئے، مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، کبھی وہ آیت سناتا، کبھی وہ آیت سناتا۔ 3 بجے میں بولا آپ جاؤ کیا، میری فلائٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، فلائٹ آپ کی دوسری بنا دیں گے لیکن آپ صبح تک بولتے رہیے۔ نان مسلم بھائی، غیر مسلم کہہ رہے یہ آیت پڑھو، آپ سورہ رحمان دبر پڑھتے ہیں، اگر آپ وہ آیتیں دبر پڑھتے وہ آیت پڑھو، قرآن پڑھتے تو سکون مل رہا ہے، قرآن پڑھے تو سکون مل رہا ہے۔ میں نے آیت پڑھ لی، آیت پڑھی، ایک آیت سناتا ہوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے 15 خوبیاں بتائی اسلام کی۔ لیس البر تولوا ليس البر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب والنبیین، کتابوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا۔ 5 خوبیاں، یعنی اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایسا نہیں کہ ریچولز ہے، خالی آپ جو ہے ہمیشہ اللہ 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 کر دے رہے بس اتنا ہی، لیکن لوگوں کو ستا رہے ہیں۔ نہیں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ آگے کیا ہے دیکھیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، 5 اس کا 6ویں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کو مال دو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، مسافر میں کوئی لڑ گیا ہے تو اس کا بھی خیال رکھو،
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. مانگنے والوں کا خیال رکھو، جو تم سے مانگتے ہیں نا وہ اپنی عزت تمہاری جھولی میں رکھ رہا ہے، اس کا لاج رکھو. لیکن وہ مانگنے والا صحیح اگر ہے تو، نہیں ہے تو اس کو ایجوکیٹ کرو، اس کو بولے بھائی تم کیوں مانگ رہے ہو، اگر وہ اپاہج ہے، کمزور ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَفِي الرِّقَابِ، اگر آزاد کرنا ہے تو کسی کو آزاد کرو. تو یہاں پر 11 خصوصیتیں بتائیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اب اس کے بعد پہلے بندوں کے حقوق کو اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد کہا نماز، زکوٰۃ. یعنی مطلب کیا، بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. دیکھیے آپ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے ایگریمنٹ پورے کرنا. کون کہتا ہے اسلام جو ہے ہندوستان کے لیے تھریٹ ہے؟ ہندوستان کے لیے اسلام تو شانتی کا سندیش لایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے ایگریمنٹ پورے کرو، یہاں کے قانون پورے کرو. آپ آدھار کارڈ، پاسپورٹ بناتے ہیں، سائن مارتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ یہاں پر مل جل کر رہنے کے لیے آپ تیار ہیں. تو یہاں پر آپ کو جو قانون ہے اس قانون کی آپ پاسداری کرتے ہیں، لیکن دین پر کمپرومائز نہیں ہوگا. دین پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. دنیاوی اعتبار سے اچھے تعلقات آپ رکھ سکتے ہیں ہر مذہب کے ماننے والوں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. کیا کریں؟ صبر کرنے والے. 15 خصوصیت ہے. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مطلب اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے. عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب چیزیں ملائیں گے. پوری کمپلیٹ وے آف لائف بتائے جا رہے ہیں. صرف ادھر چہرہ کرو، قبلہ ادھر کرو تو دین مکمل نہیں ہوتا. میں ادھر نماز پڑھا، میں ادھر نماز پڑھا، میں کعبے میں نماز پڑھا، میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھا تو دین مکمل نہیں ہو جاتا. دین مکمل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہو، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہو، اللہ کے ساتھ اچھا رہو. اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تو بھی غلط، لوگوں کے حق مار رہے تو بھی غلط. کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. رات زیادہ ہو رہی ہے، ایک آیت اور ایک سنا دیتا ہوں. اس کے اندر 10 خوبیاں بتائی جا رہی اسلام کی. سورہ نساء سورہ نمبر 4. یہ جو ابھی پڑھا میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177. آپ انشاءاللہ 2 دن میں اس کو یاد کر لیجئے. انشاءاللہ بتانا ہے نا غیر مسلموں کو، جا کے بتانا اسلام یہ ہے. اس کے اندر 15 خصوصیتیں. سنو میرے بھائیو، مسلمان بچوں کو سب کو بتانا، بیوی بچوں کو سب کو بتانا، یہ خوبیاں اپنے اندر لانا ہے. سورہ مومنون کے شروع کے 10 خوبیاں، سورہ معارج کے اندر کے خوبیاں، یہ خوبیاں اپنے اندر لائیں گے تو ایک مسلمان مومن پکا مومن ہوتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دینداری صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی بات کرو، نہیں، بندوں کا بھی خیال رکھو. جس ملک میں تم رہتے ہو وہاں کے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو. اس کے اندر پڑوسیوں کے بارے میں بتایا گیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اللہ سے پہلا رشتہ کیا رشتہ ہے؟ توحید کا رشتہ ہے. اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، یہ شرک والا رشتہ مت رکھو، توحید والا رشتہ رکھو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسرا حق وَبِذِي الْقُرْبَى. ماں باپ کے بعد کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. وَالْيَتَامَى. یتیموں کا خیال رکھو. وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
مسکینوں والمساکین، مسکینوں کا خیال کرو. اس کے بعد ہے والجار ذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى. اس آیت میں ابن سبیل کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. سورہ بقرہ کے اندر مساکین کے ساتھ ابن سبیل کا ذکر پہلے آیا، اس میں بعد میں آ رہا ہے. درمیان میں پڑوسیوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 9 ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کے پڑوسی میں رشتہ دار ہوتا ہے تو 2 حق ہو گئے، رشتہ داری کا حق اور پڑوسی کا حق. اس کو کہتے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، یعنی اجنبی، یعنی کبھی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، وہ اجنبی ہوتا ہے. کبھی وہ دھرم ہندو مت کا ماننے والا ہو سکتا ہے، کبھی وہ کرسچن ہو سکتا ہے، جین مت کا ماننے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تمہارا پڑوسی ہے. پڑوسی، اس کا خیال رکھو. لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائق. صحیح مسلم حدیث نمبر 46 میں لکھا ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جس کا پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ میں رہے. آپ گھر میں بڑے ساؤنڈ سے کچھ کر رہے ہیں، پڑوسی کو تکلیف. بارش کا پانی آ رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف. آپ چیخ مار رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی. نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. غیر مسلم ہندو ہے، وہ بولنا میرے پاس مسلمان رہتا ہے، میرے بیوی بچوں کو محفوظ پاتا ہوں. بولنا ارے میرے بازو مسلمان ہیں، اس وجہ سے میں محفوظ فیل کر رہا ہوں. ایسا غیر مسلم فیل کرنا، تو آپ جنت میں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے. آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 10ویں خصوصیت بتاؤں گا تو آنکھوں میں پانی آ جائے گا. 10ویں خصوصیت بتاؤں گا، آنکھوں میں پانی آ جائے گا. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. جنگ میں ہارے ہوئے جو دشمن تمہارے پاس آ کر غلام بن چکے ہیں، ان پر بھی ہمدردی کرو. اللہ اکبر. کون سا ریلیجن؟ جنگ میں ہار گئے، وہ جنگ ہارے ہوئے جو تمہارے ماتحت بن چکے ہیں، ان کے پر بھی ہمدردی، جتنی ہمدردی کر سکتے ہیں ہمدردی کرو. اللہ اکبر. جو ریلیجن جنگ کے ہارے ہوئے دشمنوں پر رحم کھانے کی بات کرتا ہے، ہندوستان میں تو ہم پورے آزاد ہیں اور معاہدہ کر کے لائف گزار رہے ہیں. عام سویلین کو مارنے کی کیسے تعلیم دے سکتا؟ ان اللہ لا يحب ما كان مختالا فخورا. اللہ اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی بڑے ہمبل بنو، نرم دل بنو، مخلوق کے لیے ہمدردی والے بنو. ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ان پر رحم کھاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کھائے گا. یہ ہے اسلام کی خوبیاں. اور بھی خوبیاں بتائی جا سکتی ہے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کی خوبیاں جان کر دوسروں تک اسلام کی خوبیاں بتانے والا بنائے. آمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.